بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمع ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی، ذرائع کے مطابق جیسے تاریخ طبری اور دوسرے ذرائع میں ہے، صحابہ نے عمر کی قیادت میں گھر کا دروازہ توڑا اور علی کو گھسیٹتے ہوئے ابو بکر کی طرف لے گئے اور زبردستی ابو بکر کی بیعت کروائی۔ یہ واقعہ تمام تاریخ کی کتابوں جیسے صحیح البخاری، احمد بن حنبل، سیرہ النبوہ از ابن ہشام، تاریخ طبری، وہ حضرت علی کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے، ان کے گھر کا دروازہ جلایا اور ان کی مرضی کے خلاف ان کو گھر سے نکالا۔ علی کے گھر کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ علیہ السلام کو دروازے کے درمیان دبایا اور اس طرح محسن جن سے فاطمہ 6 مہینے کی حاملہ تھی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے ابو لولو فیروز مجوسی کو کس نے حضرت عمر کے قتل پر اکسایا؟ کیا حضرت عمر فاروق کا قتل حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کروانے کی وجہ سے تھا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے ہی بنی سعدہ میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شیبہ کا غلام تھا۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ابھی مراحل میں تھی تو بعض صحابہ اکرام نے آ کر بتایا کہ بنی سعدہ قبیلے میں انصار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور ان کا خلیفہ چننے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت ابو دردہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں روانہ ہوئے تاکہ وہاں جا کر انصار قبیلے میں خلافت کی اس میٹنگ سے باز رکھ سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا یہ خلافت قریش میں رہے گی، جبکہ انصار قبیلہ قریش کے مقابلے میں کمزور اور مرتبے میں کم تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ اگر خلافت قریش سے باہر گئی تو قریش اور ثقیفہ بنی سعدہ کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی قبائلی جنگ جنم لے لے گی، جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑنے کا اندیشہ تھا اور مسلمانوں کے کمزور ہو جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر انصار صحابہ کو نہایت آسن انداز میں سمجھایا اور خلافت کی بیعت کے لیے عمر فاروق اور ابو دردہ کا نام پیش کیا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خلافت کے لیے خود کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی انہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کی اور ان کی دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چن لیا۔ اہل تشیع کا اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے ملی بھگت کے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا اور عمر فاروق نے پہلے ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کروایا اور پھر ابو بکر صدیق نے اسی پلان کے تحت اپنی موت سے چند دن پہلے عمر کو تخت خلافت پر فائز کر دیا، جبکہ اہل سنت کے ماخذ بیان کرتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر صدیق کی بیعت ہنگامی بنیادوں پر لی گئی۔ اگر وہاں پر ابو بکر صدیق کی بیعت نہ لی جاتی تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پڑنے کا اندیشہ تھا، جبکہ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو اس لیے نامزد کیا کیونکہ عمر فاروق کے علاوہ اور کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو خلافت کا بار گرا اپنے کندھوں پر اٹھا سکتی، جبکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ نامزد ہونا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ مدتوں کے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خلافت کا بار گرا
حضرت عمر کے سوا اور کسی سے اٹھ نہیں سکتا، لہذا آپ نے حضرت عمر کو نامزد کر دینے کا عزم کر لیا۔ اس نامزدگی سے متعلق آپ اکابر صحابہ کرام کی رائے کا بھی اندازہ کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ نے کئی صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن الخطاب کو جانشین مقرر کیا ہے، لہذا تم ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یوں اس طرح صحابہ کرام سے مشورہ کرنے اور دیگر لوگوں کا بھی اس پر متفق ہو جانے سے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر آخری وصیتیں فرما رہے تھے تب لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے پاس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ جملہ ابن عمر کی تسلی کے لیے کہا۔ پھر حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے جمع ہوئے۔ ان 6 صحابہ نے اتفاق رائے سے اپنے میں سے 3 لوگ منتخب کر لیے۔ پھر ان تینوں نے اتفاق رائے سے خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بہت سوچ بچار کے بعد دیکھا کہ عام لوگوں کا رجحان کس طرف ہے اور کئی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ کچھ ماخذ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی جگہ پر حضرت علی خلیفہ نامزد ہو جاتے تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور فرقہ بازی کسی حد تک کم ہو جاتی، لیکن جمہور امہ اور مسلمانوں کے اجماع نے جس شخصیت پر جمہور کیا انہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 صحابہ کے نام نامزد کیے تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست تھا، لیکن پھر ان 6 صحابہ کرام کی کمیٹی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی خلیفہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، کسی بھی خلیفہ کے خلاف کبھی دعویٰ دائر نہیں کیا کہ ان سے بہتر اور اہل حقدار خلافت کے لیے میں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ تمام خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کی خلافت کو مضبوط کیا، ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت 6 ماہ تک نہیں کی تھی اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف تھے، اور جب حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلا کر ان کی بیعت لے لی تھی اور پھر ان کی وفات تک ان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ان کے ساتھ مل کر خلافت کے امور کو نبھایا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب یہ باتیں ضعیف اور غلط اور کاذب ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹ کر لے آئے اور انہیں ابو بکر صدیق کی بیعت کے لیے راضی کیا اور حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا اور حضرت فاطمہ کے اوپر ان کا دروازہ گرایا، جس سے ان کے حمل میں موجود حضرت محسن بن علی شہید ہوئے۔ اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے خلافت کے مشورے میں ہمیں شامل کیوں نہ کیا، تو یہ سن کر ابو بکر صدیق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ پائے اور رونے لگے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے سامنے روئے تھے تو پھر اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کرنے کا
مشورہ کیوں نہ کیا۔